السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ افغانستان میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں عام انتخابات سے خطے کا امن جڑا ہوا ہے۔ افغانستان انتخابات کے دوران طالبان کے حملے بھی ہوئے ہیں۔ طالبان سے امریکہ نے مذاکرات بھی کیے ہیں اور امریکی انخلا کے حوالے سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح بلوچستان کے اندر ایران کی اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ سعودی عرب ہے دوسری مرتبہ سامنے آ رہا ہے۔ ریاض میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان پاکستان کیا مسائل جو ہیں وہ سعودی عرب کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے یہ جو دوسرا دورہ ہے یہ بڑا کامیاب بتایا جا رہا ہے۔ ایران پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سے غیر ملکی کرنسیوں کی ایران میں سمگلنگ کے حوالے سے انتہائی خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس قدر ہیں اور مستقبل میں ان تعلقات سے پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ اسی طرح کیا عورتیں اپنے شوہروں کو مردوں کی طرح یا اپنے شوہروں کی طرح طلاق دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں۔ اسلامی نظرتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عورتیں بھی اب مردوں کی طرح طلاق دے سکیں گی۔ کیا یہ درست ہے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ ہیں وہ ٹاپک جو آج کے ہم پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر جو عام انتخابات آج ہو رہے ہیں اور ان انتخابات کے حوالے سے بہت زیادہ اس سے پہلے حملے بھی ہوئے۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے قندھار میں ایک بڑا حملہ ہوا جس کے اندر بڑے جو قندھار کے اعلیٰ عہدیدار تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو اس حملے کے حوالے سے اور اس سے پہلے کارروائیاں بھی ہوئیں، بہت سارے امیدوار بھی جان سے چلے گئے۔ تو یہ انتخابات افغانستان میں امن و امان کے حوالے سے مستقبل میں افغانستان کیا پرامن ہوگا، کیا خطے میں امن آ سکے گا، یہ انتخابات کس قدر اثر انداز ہوں گے، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پروفیسر امام الدین رحیمی صاحب، افغانستان سے تعلق ہے، افغانستان کے صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، وہاں کے مسائل کو حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پروفیسر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں جو آج عام انتخابات ہو رہے ہیں تو انتخابات کی صورتحال آج سارا دن کیسی رہی؟ عوام نے کس طرح ووٹ ڈالا نہیں ڈالا؟ اس سے پہلے طالبان تو انتخابات کو مسترد کر چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ عوام انتخابات میں حصہ نہ لے۔ شکریہ۔ جی ہاں، آج افغانستان میں عام انتخابات ہو رہا تھا۔ البتہ اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے جو انتخابات میں شریک جو لوگ تھے وہ اپنے کمپائن وغیرہ انہوں نے کیے تھے۔ آج انتخابات ہونا تھا۔ آج صبح 7 بجے لوگ ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن میں جانا تھا ان کو۔ وہ گئے، کچھ لوگ گئے اور جا بھی رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ابھی شام کو خبر آئی ہے کہ کل بھی جن لوگوں نے آج اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکیں وہ کل بھی ایک دن کی مدت اضافہ کر دی۔ جی، ایک دن کی مدت اضافہ کر دی گئی ہے، وہ کل بھی ہوگا۔ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ووٹنگ کا عمل میں شریک ہوئے تھے کہ ان کو شریک ہونا تھا۔ البتہ ان میں سے 85 لاکھ تقریباً کو جو ووٹ دینے کے اوراق تھے، ووٹنگ اوراق ان کو ملے تھے۔ آج انتخابات ہو گیا اور اس میں کافی سارے مشکلات سامنے آئیں، خبروں میں بھی آ رہی ہیں۔ صبح سے مشکلات کے ساتھ آج گزر گیا، دیکھیں گے کل کیا ہوگا۔ آج کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی؟ بڑی نہیں ہے، البتہ چھوٹی موٹی کارروائی ہوئی افغانستان کے مختلف علاقوں میں۔ ابھی کچھ دیر پہلے افغانستان کے وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ آج تقریباً 27 لوگ مارے گئے ہیں۔ آج کے دن، صرف انتخابات کے دن؟ صبح سے شام تک تقریباً 27 لوگ افغانستان کے مختلف علاقوں میں۔ البتہ 17 غیر ملکی تھے اور باقی غیر ملکی تھے، نظامی تھے۔ باقی غیر ملکی جو وہاں پر مقیم ہیں ان کی تعداد تھی؟ نہیں، 17 ملکی عوام یعنی عوام تھے اور 10 پولیس وغیرہ میں سے، پولیس وغیرہ میں تھے۔ یہ فرمائیے کہ افغانستان کی جو انتخابات ہیں ان میں شرکت کون کر رہا ہے؟ کیونکہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، جبکہ جو دوسرے امیدوار ہیں غالباً 2500 کے قریب امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو انتخابات لڑ رہے ہیں؟ انتخابات ایک
ایک تو جو پہلے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے ممبران تھے وہ اس میں شریک ہوئے، اور ان کے علاوہ اور بھی کافی لوگ شریک ہوئے. 2500 لوگوں نے 250 کرسیوں کے لیے اپنے آپ کو سیٹوں کے لیے کیا تھا، سیٹوں کے لیے. البتہ ہم نے کہا کہ 95 لاکھ لوگوں نے اشتراک کرنا تھا، اور ان میں سے 85 لاکھ کو ووٹنگ کے لیے ملے ان کو بیلٹ پیپر وغیرہ. یعنی یہ افغانستان کا تیسرا حصہ ہے، 1/3 لوگ شرکت کر رہے ہیں تقریباً. جی، اور یہ میرے خیال میں یہ کافی لوگ ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان میں سے عوام انتخابات جو لڑنے والے امیدوار ہیں، امیدوار جو ہیں وہ افغان عوام ہیں، یعنی کہ انہی میں سے ہیں. تو طالبان تو ان کے مخالف ہوں گے، بہت سارے امیدوار بھی مارے گئے ہیں جو سیٹوں کے لیے لڑ رہے تھے. جی، کچھ مارے گئے. طالبان پہلے سے اعلان کیا تھا کہ ہم بائیکاٹ، تو پہلے سے اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، اس پوری نظام کو نہیں مانتے ہیں. وہ اس نظام کے خلاف اور اس گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا اعلان تھا کہ ہم ماریں گے، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. لیکن جن علاقوں میں ان کا کنٹرول نہیں ہے اس میں لوگ انتخابات میں شریک ہوئے، اور جہاں ان کا کنٹرول ہے وہاں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے کتنے حصے یا کتنے شہروں میں انتخابات ہو رہے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 95 لاکھ اور تیسرا حصہ انتخابات میں شریک ہونا تھا، اس کا مطلب ہے کہ 2 حصے تو نہیں ہو رہے، 1 حصہ ہو رہا ہے. نہیں، 2 حصے میں پھر بچے آئیں گے، چھوٹے آئیں گے. افغانستان ٹوٹل کتنے 30 ملین ہیں، یعنی 3 کروڑ 3 کروڑ ہیں. 3 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ تقریباً شریک ہو رہی ہے، 1 کروڑ بچے ہوں گے جن کو ابھی بالغ کم عمر ہوں گے. جی، کم عمر ہوں گے اس طرح. تو یہ اس کے علاوہ جو اس سے 2 دن پہلے کارروائی ہوئی ہے قندھار کے اندر، جی، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ بڑی جو ہائی جو کلاس کے لوگ تھے، گورنر تھے اور اسی طرح فوج کے جو پولیس ان چیف تھے، وہ مارے گئے؟ یہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً یہ افغانستان، طالبان نے تو کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے یہ. جی ہاں، طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے. اہداف کیا ہوں گے اس کے؟ یہ بہت بڑا حملہ تھا. کئی سالوں میں تقریباً 10 سال یا کمتر، اس سے کمتر وقفے میں یہ سب سے بڑی کارروائی اور سب سے بڑا حملہ تھا، جس میں قندھار کے پولیس ان چیف مارا گیا، جنرل عبدالرازق، اور رئیس امنیت ملی بھی قندھار کا مارا گیا، اور بھی 1-2 اور مارے گئے. یہ بہت حملہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تقریباً پورے افغان عوام اس میں افسوس کر رہے ہیں اور اس درد کو وہ احساس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا حملہ تھا. اہداف کیا تھے اس کے؟ کئی اہداف ہو سکتے ہیں. ایک تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ایک تبصرہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے تقریباً زلمی خلیلزاد آیا اور قطر میں مذاکرات ہوئے، کے ساتھ مذاکرات کیے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس مذاکرات میں طالبان کے شرائط میں سے ہو سکتا ہے کچھ شرائط ایسے ہوں جو طالبان مخالف لوگوں کو ہٹانا ہو، ان کو ہٹانا ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں، قندھار میں، افغانستان کے جنوب میں طالبان مخالفوں میں سے سب سے بڑا میرے خیال میں یہی تھا جو مارا گیا. یہ ایک تبصرہ ہے. اور یہاں ایک مشکوک بات اس حملے میں یہ ہے کہ جہاں نیٹو کا جو سربراہ ہے افغانستان میں، نیٹو فورسز کا جو سربراہ ہے جنرل ملر، وہ یہاں آیا ہے قندھار میں. وہ ان کے ساتھ ایک اہم مجلس میں شریک ہوئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں جہاں اس طرح جو نیٹو کے بڑے آتے ہیں وہاں کوئی افغان عام آدمی بھی نہیں جاتا. عام آدمی نہیں، جو فورسز افغان اس میں جاتے ہیں وہ مسلح نہیں ہوتے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا. وہ اسلحے کے بغیر ان کو جانا ہوتا ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے. تو ابھی یہاں کوئی ایسے افغانی نہیں تھا جس کے پاس اسلحہ ہو، لیکن اس کے باوجود حملہ ہو گیا. یہ حملہ ہو گیا. یہ مشکوک حادثہ ہے اور اس میں ملر کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے افغان یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ملی بھگت سے یہ معاملہ ہوا. یہ خیال ہے کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، تو کیا ہم نے سنا ہے کہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کی باتیں ہوتی رہی، لیکن ابھی 4 مہینے میں 2 مرتبہ امریکہ آمنے سامنے بیٹھ گیا، براہ راست مذاکرات کر رہا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور طالبان کو نظام دے دیا جائے؟
میرے خیال میں اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ افغانستان میں صرف امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے. یہاں اگر ایک طاقت امریکہ ہے جو افغانستان میں مداخلات کرتا ہے، دوسری طرف رشیا ہے، تیسری طرف چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اس طرف سے انڈیا ہے. یعنی کافی لوگوں کے منافع وہاں موجود ہیں، اور اکثر کے منافع ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. چائنا کا جو منافع ہے وہ امریکہ کے مخالف ہے، رشیا کے جو منافع افغانستان میں ہے وہ امریکہ کے مخالف ہے. اسی طرح انڈیا کے منافع پاکستان کے مخالف ہے، پاکستان کے منافع ایران کے مخالف ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ مقاصد ہیں، اور ہر ایک کے اپنے بندے ہیں اندر، کام کرتے ہیں ہر ایک اپنے منافع کے لیے. تو میرے خیال میں مستقبل قریب میں افغانستان کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں لگتا. تو افغان عوام کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ عوام صرف توقع ان کا یہی ہے، وہ امن چاہتے ہیں، وہ آرام زندگی چاہتے ہیں. 40 سال سے وہ مارے جا رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں وہ مارے جا رہے ہیں. وہ صرف امن چاہتے ہیں. امن کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا، ساری طاقتیں نکل جائیں، جب یہ چاہیں گے، جب ان کے دل میں تھوڑا سا خوف آ جائے کہ ان کو بھی جینے دو تھوڑا، اور یہ مشکل ہے. میرے خیال میں یہ نہیں چاہتے ہیں بالکل. اگر یہ چاہیں تو افغانستان میں امن جب یہ چاہیں، ہاں یہ متضاد جب جمع ہوں، جو جمع ہونا بھی ان کا بھی فی الحال مشکل لگتا ہے. اللہ کی طرف سے کچھ بھی ناممکن نہیں. ہم دعا کرتے ہیں، عوام بھی توقع کرتی ہے کہ اللہ کرے ہو جائے، اور ان کو بھی خوف ہدایت مل جائے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام، افغانستان میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں جتنی بھی غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں تو افغانستان میں امن آ سکتا ہے. پروگرام کے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. پروگرام کے دوسرے ٹاپک میں آج ہم نے بات کرنی تھی عمران خان کا متوقع دورہ سعودی عرب. 2 مہینے میں دوسری بار دورہ کر رہے ہیں، تو اس دورے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوں گی، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بات چیت، اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے تیسرے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہم نے بات کرنی تھی کہ ایران پاکستان کی سرحدی جو علاقے ہیں وہاں پر مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے. ابھی کل کی خبر ہے کہ 1 درجن سے زائد مارٹر گولے ایران سے گرائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، فائر کیے گئے ہیں، جو پاکستان کے سرحدی علاقے چاغی میں گرے ہیں، جس سے وہاں کی املاک کو اور وہاں جو مال مویشی ہیں لوگوں کے، ان کو نقصان ہوا ہے. جبکہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد کچھ رہتے ہیں، جو دہشت گرد ایرانی فوجی جو اہلکار تھے، جس میں مختلف ان کے انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے، ان کو انہوں نے اغوا کیا ہے. تو پاکستان پر براہ راست الزام لگایا گیا تھا ایران کی جانب سے کہ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے دہشت گردوں نے وہ ان ایرانی جو فوج ہے اس کے اہلکاروں کو اغوا کیے ہے. پاکستان نے اس کی تردید بھی کی ہے، اور پاکستان نے کہا کہ ہم ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں ان کو دریافت کرنے میں اور ان کو بازیاب کروانے میں. اور اس سے پہلے اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ پاکستان سے کروڑوں ڈالر کی غیر ملکی کرنسی ایران میں سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. کچھ لوگ تھے جو بہت زیادہ تھے، 80 کے قریب غالباً لوگ تھے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک دن میں 2 3 بار شاید سفر کیا ہے کرنسی سمگلنگ کے لیے، اور کروڑوں ڈالر کی وہ کرنسی سمگلنگ کا کیس تھا. اور اس سے پہلے پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے کچھ ایسا گروہ پکڑا جاتا ہے جو ایران میں ٹریننگ حاصل کر کے آیا اور پاکستان میں فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا.
اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف جو خبریں ہیں یہ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کرنسی سمگلنگ کرنے والے لوگ تھے ان کو اس کیس کو دبانے کے لیے, کیونکہ اس میں 80 کے قریب لوگ ہیں, زیارت کے نام پر ایران جاتے رہے ہیں اور کروڑوں ڈالر کی سمگلنگ کرتے رہے ہیں, جس سے پاکستان کی معیشت کو بھی ظاہر سی بات ہے نقصان ہوا. کہیں اس کیس کو دبانے کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ ایران نے پاکستان پر الزام لگایا کہ اتنے فوجی ان کے اغوا ہو گئے ہیں, اور اسی طرح انہوں نے کہا پھر مارٹر گولے بھی فائر کیے گئے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے, یہ سارا جو قصہ ہے, یہ جو کہانی ہے, اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے اغراض, اس کے پیچھے ایران چاہتا کیا ہے, اور پھر پاکستان کی جانب سے اس کا کوئی بھرپور جواب نہیں دیا جاتا. ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے, ظاہر سی بات ہے, اچھی بات ہے. اس پڑوسی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے, اور ایران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے. اچھے ہونے چاہیے, دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اب ایک طرف پاکستان تو حمایت کر رہا ہے, پاکستان سب کچھ کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف سے وہ رسپانس اور وہ جواب نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پر پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے اداروں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم تینوں اطراف سے پاکستان کو سرحدی مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف سے 900 کلومیٹر سے زائد کی جو طویل سرحد ہے وہ ایران کے ساتھ ملتی ہے, پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد ملتی ہے, پھر اسی طرح انڈیا کے ساتھ سرحد ملتی ہے. انڈیا والی سرحد پر بھی پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے, وہاں پر مسلسل دراندازیاں ہوتی ہیں, اور افغانستان کے راستے سے بھی پاکستان کے فوجی چیک پوسٹوں پر اور اسی طرح سرحدی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور حملے ہوتے رہتے ہیں. اور اب تیسرا جو پڑوسی ملک ہے ایران, بلوچستان کے ساتھ جو پاکستان کی سرحد ملتی ہے ایران کے ساتھ, اس سے بھی پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان تینوں اطراف سے مسلسل دراندازیوں اور مسائل میں گھرا ہوا ہے. اس مسائل سے ان مسائل سے نکلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں, بہت زیادہ پاکستان کو مالی طور پر نقصان پہنچتا ہے, اور جسمانی طور پر بھی پاکستان کی جو وہاں فوجی جوان ہوتے ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور اسی طرح جو وہاں بسنے والے عوام ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ یقیناً ایک افسوسناک بات ہے جس کے حوالے سے پاکستان کی جو ادارے ہیں, پاکستان کی جو حکومت ہے, اس کو سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ جب تک سنجیدگی کے ساتھ کسی بھی معاملے کو نہ دیکھا جائے تو وہ حل نہیں ہوتا. اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا عموماً حکومتوں کے دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں, تو اس لیے بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے عموماً مسئلہ. اس وقت ہمارے ساتھ میر بہرام صاحب لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم میر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی, یہ فرمائیے گا کہ ایران کی طرف سے گزشتہ دنوں مارٹر گولے فائر ہوئے میں, اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں خبر یہ بھی تھی کہ ایران میں کرنسی سمگلنگ ہوتی ہے پاکستان سے, اور کروڑوں ڈالر کی کرنسی سمگلنگ تھی وہ بھی پکڑی گئی ہے. اور پھر ایران نے پاکستان پر الزام بھی لگایا کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد رہتے ہیں جو ہم پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ ساری خبریں کیا ہیں؟ پاکستان دو طرف سے تو سرحدی کشیدگی کا شکار ہے, اب ایران کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا اہم ایشو آپ نے صحیح موقع پر اٹھایا ہے کہ مطلب ایران جو خود کرتا ہے پھر وہ الزام دوسروں پر لگاتا ہے. وہ آپ دیکھ رہے کہ جی مسلسل مارٹر کا حملے کر رہے ہیں, چاہے وہ تفتان ہو, چاہے ڈال بندین ہو, چاہے پنجگور ہو, چاہے مند بلو کا ایریا ہو تربت کے سائٹ پر, اور وہ ایک آدھ راکٹ فائر نہیں کرتے, اس کے ہمیشہ فائر جو ہوتے ہیں وہ درجنوں کے حساب سے یا 5-6 ہوتے ہیں. اور دوسرے رہی سمگلنگ کی بات, سمگلنگ کا ایشو کوئی نئی بات نہیں ہے ایران کے بارڈر کے ساتھ, اور وہاں اعلیٰ حکام جو ہے نا انوالومنٹ پائی جاتی ہے, اور وہ شروع ہوا تھا یہ اگر آپ کو یاد ہو جو ایرانی پیٹرول سمگلنگ ہو رہا ہے, اور یہاں بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے, بلکہ وہ اس لیول پر ہے کہ ان کا پیمنٹ بھی یہاں نہیں ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے کنٹری میں وہاں پیمنٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی سمگلنگ ہو رہا ہے, لیکن وہ اگر ہم بقول ایران کے روکنے میں ناکام ہے تو کیا ایران خود کامیاب ہے ان چیزوں میں جو ہم پر الزام لگا رہا ہے؟ اور یہ قدرت کا طریقہ ہے کہ جو اپنے سسٹم کو صحیح نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کو صحیح کر سکتا ہے, دوسروں ہمساؤں کو یا کسی اور پر الزام لگاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ان کے اپنے جو ہے نا فوجی پریڈ کے دوران وہی فائرنگ ہوئی, وہی نیوز دبائے گئے ہیں. ہمارے یہاں میڈیا بالکل آزاد ہے, وہاں جو ہے نا ایران میں میڈیا پر پابندی لگائی گئی جس کی وجہ سے
बहुत से उनके खबरें जो है ना बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया के सामने नहीं आते। जब उनके अपने ऊपर आता है तो फिर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू करता है। जी तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों को कैसे रोका जा सकता है? कनेक्शन तो है कि स्मगलिंग और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, फिर पाकिस्तान के अंदर मार्टर गोले, तो आपके ख्याल में पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा इनमें इजाफा भी हुआ है मार्टर गोलों में और इस तरह की चीज़ों में? देखिए, इसका ये है, इस तरह के जो है ना ज्वाइंट मीटिंग्स होते हैं पाकिस्तानी लेवल पर, इनके मुल्कों की सतह पर, लेकिन जो बलूचिस्तान और उनका सिस्तान बलूचिस्तान है, उनके जॉइंट बॉर्डर मीटिंग साल में, कैलेंडर ईयर में 2 दफा यहाँ होते हैं, 2 दफा सिस्तान बलूचिस्तान में होते हैं, जिनको जो है ना हमारे तरफ से सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेज और होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी चेयर करते हैं, उनको उस तरफ से जो है ना गवर्नर सिस्तान या डिप्टी गवर्नर सिस्तान या उनके जो मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसी के जो होते हैं वो आते हैं, वेट करते हैं। वो सुनते तो जो है ना हम दोनों तरफ के, लेकिन वो करते हैं अपने उस पे। वो जो है वहाँ जो संभलते, अगर आपको यहाँ तो ईरान जो है एक इंटरनेशनल स्मगलिंग रूट है। दुनिया में कुछ भी जो स्मगलिंग होता है वह ईरान को होकर गुजरता है। वो क्यों इसको जो है ना, फिर मैं रिपीट करूंगा कि इसको रोकता क्यों नहीं है। और हमारे यहाँ ये कि वो जो है ना इसको आला सतह पर ले जाकर एहतजाज करे, क्योंकि अगर आपके फौजी अगवा हुए हैं, वो ऐसा एरिया से अगवा हुए हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो तफ्तान का एरिया पहाड़ी इलाका है, फिर उनका जो है ना ईरान का है, फिर अफगानिस्तान का, इस तीनों एरिया में जो है बॉर्डर तीनों मुल्कों का लगता है। और वो पहाड़ी सिलसिला है जिससे शायद फौजियों को तो पता हो, कि आम बंदों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आपने कब बॉर्डर क्रॉस किया है। अभी वो पहले खामोश थे। और इसमें एक और बात जो है जी मेरे साहब, इसमें एक और बात भी है कि जो अगर वो जिस तरह के इन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर इलाकों में कोई टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईरान चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी को या पाकिस्तान की तवज्जो जो है सारी बलूचिस्तान की तरफ की जाए। और बलूचिस्तान के लोग तो पहले ही बेचारे मजलूम हैं, इस कदर वो अफसोस वो कर रहे हैं। एक तो वहां पर गुर्बत है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, फिर उनको दोबारा से मसरूफ कर दिया जाए कि धोखाधड़ी से वहां पर ऑपरेशन का सिलसिला हो, जिस तरह से KPK में हुआ। तो इससे तो ईरान बड़े अपने खतरनाक अहदाफ रखता है। फिर देखिए जी, आपकी इस बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जी वो जो है ना तवज्जो डाइवर्ट करना चाहता है, मतलब की तरफ रखना चाहता है। लेकिन अगर ये भी जो है ना, मतलब इसको मैं कन्फर्म तरीके, लेकिन बहुत से जगहों में ये भी आए हैं कि जी मुख्तलिफ हवाले से वो यहाँ कुछ चीजों को स्पॉन्सर कर रहा है। हर के अपने मुल्क के अंदरूनी मामला होते हैं, उनको अपने तौर पर हल करना चाहिए। अगर जब हम यही करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप जो है ना हमारे अंदरूनी दाखिला से मुखलत कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। और इस तरह की जो है ना हमारे यहाँ बैन ऑर्गेनाइजेशन है जो शायद वहाँ बैन नहीं है और वहाँ ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारे इशू जो है ना सामने आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे हमसाए हैं, लेकिन वो अपने छोटे लेवल पर जो अपने अंदरूनी मामलात है उनको कंट्रोल करे, और जो अच्छे ताल्लुकात बिरादर इस्लामिक कंट्री की बुनियाद पर जो हम लोग रख रहे उसको जो है ना दूसरी तरफ जो ले जाकर जो है ना बैनुल अक़वामी सतह पर फिर इसको सीपेक के हवाले से देखे, फिर उनका बाहर पोर्ट ओपन हुआ, उन्होंने बड़ा उसको हाईलाइट किया जिस पर इंडिया ने इनको लाखों टन गंदम बादशाह भेजे थे, लेकिन वो उस तरफ ऑपरेट नहीं हो सका जिस तरह हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये बहुत से बैनुल अक़वामी सतह पर कड़ियां जाकर मिलती है, और बलूचिस्तान का जो गरीब अवाम है उसको जो है ना वो गलत रास्ते में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो पहले कोई मतलब जो है ना बैनुल अक़वामी वक़्त हुआ है ना, उसके बाद होने का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीर साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए। नाज़रीन किराम, आपने मुलाहिज़ा किया कि अफ़गानिस्तान के रास्ते से और इसी तरह इंडिया के रास्ते से पाकिस्तान को मसाइल का सामना रहता ही है, और अब ईरान पाकिस्तान पर अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान पर डाल रहा है। और एक ये भी सोच है कि कहीं ईरान ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को मसरूफ़ करना चाहता हो बलूचिस्तान की तरफ, ताकि जो दीगर सरहदें हैं उनको गैर महफूज बनाया जा सके और पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती काम
چل رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے، اس حوالے سے جو پاکستان کی فکر ہے، سوچ ہے، اسے تبدیل کیا جا سکے، اس حوالے سے پاکستان کی حکومت کو اور ذمہ داروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ بہرحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے بات کر لی تھی عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کا دوسری مرتبہ دورہ سامنے آ رہا ہے۔ 23 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا۔ اس دورے میں ان کا جو مقصد ہے وہ تو فی الوقت یہی سامنے آیا ہے کہ ریاض میں جو عالمی کانفرنس ہو رہی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے، اس میں شرکت کریں گے، لیکن پاکستان کے جو مبصرین ہیں وہ امید یہ کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب احمد قریشی صاحب، سینئر اینکر پرسن بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ بہت شکریہ مدنی صاحب۔ جی یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب 1.5 مہینے کے اندر غالباً دوسرا یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں 23 اکتوبر کو، تو اس سے ایک تو یہ کانفرنس میں شرکت ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ یہ توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل اور سعودی عرب کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں، اس حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی جو ہیں ان کی امید، ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ IMF نہ جانا پڑے، اور جو پاکستان کے قریبی دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے، اور بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین، یہ 3 ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ IMF جانے کی ضرورت نہ پڑے، یا اگر پڑے بھی IMF جانے کی تو وہ اتنا مطلب ان سے امداد، اتنی بڑی امداد لینے کی ضرورت نہ پڑے، اور کچھ مسئلہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا مل کے ان کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو کوشش یہ ہے عمران خان صاحب کی بھی، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں آ رہے، یہ حکومت پاکستان نے بہت واضح کر دیا ہے کل آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ میں کہ عمران خان صاحب کے آنے کا ایک اور جو آپ نے بھی خود بھی بتایا ہے، لیکن آپ نے اس سے آپ گزر گئے، وہ بہت اہم ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو سعودی عرب کے خلاف جو خاشقجی، جمال خاشقجی صحافی جو ہیں، جو ان کا مسئلہ ہے، اس کے تناظر میں جو سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سعودی عرب کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش اور سعودی عرب کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے اظہار ہم دوستی تو ہے ہی، لیکن ایک بہت بڑی سپورٹ کی علامت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کانفرنس انویسٹمنٹ، اس میں آج ہی جو ہے بلکہ آسٹریلیا کے کچھ سینئر گورنمنٹ کے جو آفیشلز جن لوگوں نے آنا تھا انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ نہیں آ رہے۔ اس طرح سے کچھ مغربی ممالک نے انکار کر دیا ہے شرکت کرنے سے، برطانیہ نے کیا ہے، دوسرے ممالک نے کیا ہے، اور یہ سیاست کی جا رہی ہے ایک افسوسناک واقعے کے اوپر جو کہ ہو گیا اور جس کے اوپر سعودی حکومت نے ایکشن بھی لے لیا ہے اور لے رہے ہیں، مزید انویسٹیگیشن بھی ہو رہے ہیں، لوگ اریسٹ بھی ہیں، لیکن اس پہ سیاست جو ہو رہی ہے اور جو سعودی عرب کا جو انٹرنیشنل اور علاقائی جو ایک مقام ہے اسے خراب کرنے کی کوشش، اور جو سعودی قیادت ہے اس سعودی قیادت کو کمزور کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے، ویسے تو وزیر اعظم پاکستان اپنے جو ہمارے بائی لیٹرل جو ہماری بات چیت چل رہی ہے سعودی حکومت کے ساتھ، اس کے لیے تو کسی اور وقت میں بھی وہ آ سکتے تھے، لیکن اسپیشلی جس وقت آپ کو پتا ہے مغربی میڈیا کے اندر اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اہم شخصیات دنیا کی شرکت نہیں کر رہی اس کانفرنس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو ٹرسٹ ہے سعودی قیادت کے اندر وہ ختم ہو گیا یا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان ایک واضح پیغام، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ریاض جو آ رہے ہیں، جو دوسرے مسائل ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو بات چیت کریں گے، وہ تو بائی لیٹرل میٹنگز ہو جائیں گی، لیکن بالخصوص وہ ایک جواب دے رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اس انٹرنیشنل کیمپین کے خلاف، اس طریقے سے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ شرکت کریں گے اس انویسٹمنٹ کانفرنس میں، اور ان چند شخصیات میں سے ہوں گے وزیر اعظم صاحب جو اہم شخصیات ہے دنیا کی، یعنی کہ بزنس ورلڈ کی اور پالیٹکس کی جو ہے جو موجود ہیں۔ ظاہر ہے جو مغربی ممالک ہیں وہاں سے بہت اہم شخصیات نے آنا تھا، بزنس پرسنالٹیز تھیں، کچھ پالیٹیشینز تھے، لیکن صرف مغربی ممالک تو نہیں ہے دنیا کے اندر، اور دنیا بہت بڑی ہے، اس میں بہت لوگ ہیں، پاکستان ایک اہم ملک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا بالخصوص شریک ہونا بہت ایک اہم، بہت بڑا سائن ہے اور ایک بہت بڑا سگنل ہے۔ احمد صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سعودی عرب نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ سی پیک میں شرکت کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سی پیک جو ہے وہ مغربی دنیا کو کھٹک رہا ہے، تو اور اسی طرح نیوم جو ACT بسانا چاہ رہے ہیں، ان کا جو 2030 کا جو ان کا ویژن ہے وہ بھی، تو یہ اس حوالے سے بھی آپ کی بات بالکل درست لگتی ہے کہ سی پیک کو متاثر کرنے کے حوالے سے پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اگر سعودی عرب کو اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے تو۔ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا سعودی عرب اور چین کو قریب لانے میں۔
ویسے تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات تھے، سب کچھ تھا، لیکن بہت زیادہ سیاسی اور عسکری لیول کے اوپر بہت زیادہ قریب نہیں تھے. ڈپلومیٹک اچھے ریلیشنز تھے، تعلقات تھے، سب کچھ تھا، لیکن بہت زیادہ قریب نہیں تھے. پاکستان کیونکہ دونوں کے قریب ہے، اور جب ایسا وقت بھی آیا جہاں پہ دونوں ملک یعنی کہ چین اور سعودی عرب کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی اوور لیپ ہوئے، تو پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ملٹری انٹیلیجنس اور سیاسی لیول کے اوپر سعودی عرب اور چین کو قریب لانے میں. اور یہ کام جو ہے پچھلے تقریباً کوئی 3-4 سال میں ہوا ہے، اور اتفاق سے جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ریاض میں موجود ہیں. جنرل راحیل شریف نے خود بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا چین کو اور سعودی عرب کو قریب لانے میں. اور ان ایفرٹس کی وجہ سے پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر سعودی عرب اور چین کے درمیان ملٹری ایکسرسائزز ہوئیں جو کہ چین میں ہوئیں، اور سعودی عرب سے جو بہت اچھے بیسٹ فوجی دستے ہیں وہ وہاں گئے تھے، اور یہ وہاں پہ پہلی مرتبہ جو ہے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہوئی تھی. تو وہ تو ملٹری ریلیشن شپ سعودی عرب اور چین کی شروع ہو گئی، اور سیاسی اور انٹیلیجنس لیول کے اوپر بھی چین اور سعودی عرب جو ہے بہت قریب آ چکی ہیں. یہ بہت نیچرل بات تھی کہ اب اس کا کہ سی پیک میں جو ہے سعودی عرب کا رول آنا جو ہے بہت اہم تھا. سعودی عرب کے آنے کا ایک اور بھی ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے خطے کے اندر کچھ ممالک ہیں جن کو یہ آپ نے تو کہا نا کہ مغربی ممالک کو کھٹک رہا ہے یہ سی پیک. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک کو بہت زیادہ کھٹک رہا ہے. مغربی ممالک کا ایشو جو ہے وہ چین کا ہے تھوڑا سا. چین کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا ڈرتے ہیں وہ اور گھبرا جاتے ہیں. وہ بیلنس کیا جا سکتا ہے. مغربی ممالک سے کہیں زیادہ ہمارے خطے کے پاکستان کے یعنی کہ جو خطہ ہے اس میں ممالک ہیں جن کو سی پیک کھٹک رہا ہے، اور جنہوں نے پوری کوشش کی ہے اس سی پیک کو خراب کرنے کی. اور وہ ساری کہانی جو ہے ہم نے کلبشن یدف والے ایپیسوڈ میں دیکھ لی تھی. تو مجھے مغربی ممالک کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، ان کا چین کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں. ظاہر ہے پھر وہ چین کی جب ایشو ہوتے ہیں ان کے، تو چین سے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے چاہے وہ سی پیک ہو چاہے کہیں اور بھی کچھ اور چیزیں ہوں جس میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ چین کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سی پیک تو ہم بیچ میں اس لیے آ گئے کہ وہ چین کے ساتھ اب سی پیک ہم ساتھ ہیں. تو وہ مغربی ممالک کا مسئلہ چلے وہ حل ہو سکتا ہے. وہ مغربی ممالک کوئی پاس نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے دور بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں ممالک ہیں جو سی پیک کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو سعودی عرب کا جو آنا ہے وہ بیسکلی یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے اس کا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اچھا تو اگر یہ ممالک خطے کے اندر کچھ ایسے ہیں جو یہ سی پیک خراب کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی حمایت میں جو ہے پاکستان کے سپورٹ میں آ رہا ہے. اور چوتھا اس کا ڈائمینشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ صرف گوادر پہ آ کے ختم نہیں ہونا. سی پیک کا مقصد جو ہے وہ مغربی چین کے جو علاقے ہیں ان کو کنیکٹ کرنا ہے، خلیج سے گلف سے کرنا ہے، سعودی عرب سے کرنا ہے، اور پھر آگے جانا ہے ظاہر مڈل ایسٹ کے باقی علاقے ہیں اور افریقہ کی مارکیٹس ہیں. تو اس لیے سعودی عرب کا بہت اہم کردار ہے. بالکل اہم کردار ہے. احمد صاحب آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. یہ تھے احمد قریشی صاحب. بالکل یقیناً پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت قدیم ہیں. جو سیاسی مسائل ہیں ان میں گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کا متوقع دورہ ہے سعودی عرب کا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان جہاں سعودی عرب کی سیاسی حوالے سے اور عالمی سطح پر حمایت یا پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہیں پر پاکستان اور سعودی عرب کا قریب آنا جو سی پیک ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ جو خطے میں پاکستان مخالف جو ممالک ہیں، بالخصوص مغربی ممالک بھی ہیں، اور بالخصوص ایران اور انڈیا کا جو بھیانک کردار ہے سی پیک کے خلاف، وہ اس میں بھی سعودی عرب کا پاکستان کے قریب آنا اور پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے میڈیا کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے خلاف جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں، اور عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، ہمارے دوسرے ممالک ایران ناراض ہو جائے گا، اور اسی طرح افغانستان ناراض ہو جائے گا یا امریکہ ناراض ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری جو تھیوریز ہیں اسے ختم کرنا چاہیے. یہ صرف اور صرف سازشیں ہی لگتی ہیں. پاکستان اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح کے تعلقات قائم رکھنے ہیں، اور سلامتی پر پاکستان نے کبھی سمجھوتا پہلے کیا ہے، اور نہ ہی پاکستان آئندہ کبھی کسی ملک کے ساتھ تعلقات بنانے میں سمجھوتا کر سکتا ہے. بہرحال پروگرام کے آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم نے بات کرنی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ایک فیصلہ ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے خبریں کچھ گردش ایسی کر رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ اب پاکستان کے اندر خواتین کو بھی طلاق کا اختیار دیا جائے گا، نکاح نامے میں کچھ نئی چینجنگ کی جائیں گی، اور اس چینجنگ کے ذریعے جو پہلے عورت کو اسلام کی طرف سے جو خلا کا اختیار ہے وہ تو حاصل ہے ہی، لیکن وہ شوہر کی رضامندی سے ظاہر سی بات ہے وہ ہوتا ہے، آپس میں باہم اتفاق ہوتا ہے، باہم افہام تفہیم ہوتا ہے، اس کے بعد عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے یہی بات ہے، لیکن اب مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ بہت ساری جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواتین کو چونکہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور شوہر ان کو طلاق نہیں دیتے ہیں، وہ اور چاہتی ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو جائیں، اور الگ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، تو اس لیے اب اسلامی نظرتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں اس حوالے سے، ان کے ادارے کے حوالے سے، جو پاکستان میں بڑا ادارہ ہے، اس ادارے کے حوالے سے خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اب عورتیں اور جو پاکستان میں خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں سے بغیر ان کی رضامندی کے اگر از خود وہ الگ ہونا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ طلاق عورتیں اب دے سکتی ہیں یا ان کو اختیار ہوگا کہ طلاق دیں۔ بہرحال اس حوالے سے مثلا لائن پر موجود ہیں محترم جناب قبلہ ایاز، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ آپ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب عورتوں کو بھی طلاق کا اختیار مل جائے گا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ بہت کنٹروورشل ایشو ہو جائے گا، معاملہ ہو جائے گا، تو آپ کیا اس پر کہنا چاہیں گے کہ کیا واقعی عورتیں از خود اپنے آپ کو طلاق بھی دے سکتی ہیں؟ نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اختیار ہے کہ عورت اپنے لیے طلاق کا حق لے لیں، اور اس میں یہ صورت موجود ہے اگر نکاح نامے میں موجودہ جو نکاح نامہ ہے 1962 اور 61-62 کے آئینی قوانین میں بھی یہ تفویض طلاق کی صورت موجود ہے کہ عورت یہ حق لے لے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جو نکاح خوان ہوتے ہیں وہ اس خانے کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ نکاح کے وقت بیوی کو یعنی دلہن کو اور دلہا دونوں کو یہ معلوم ہو، اور اگر باہمی رضامندی سے خاوند یہ حق دینا چاہے تو پھر اس طریقے سے اس کو یہ حق مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر خانہ کاٹ دیتے ہیں تفویض طلاق کا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو میاں بیوی کے درمیان میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ ہم آپس میں ہمارے درمیان میں اختلافات ہوں گے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، تو آپ اس کو پہلے ہی سے اختیار دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ تفویض طلاق کر دے، تو اس سے تو پھر نقصانات نہیں ہوگا؟ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وہ طلاق کی جو ریشو ہے وہ تو مردوں کی طرف سے ہے نا، مردوں کی طرف سے ہے، اور بالخصوص 3 طلاقوں کا جو اس وقت ایک بڑا معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اگر اس قسم کی ایک گنجائش آ جائے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو پھر اس کی ایک بہتر صورت ہونی چاہیے تاکہ باہمی رضامندی سے وہ پھر اپنا نکاح ختم کر سکیں، اور بجائے اس کے کہ معاملات عدالتوں میں جائیں یا جبروں کی صورت اختیار کر لیں۔ تو یہ اس صورت میں ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش سابقہ یعنی موجودہ جو نکاح نامہ ہے اس میں موجود ہے، لیکن اس پر نکاح خوان جو ہے وہ قلم پھیر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو خلا کا نام ہے جس میں شوہر کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، جو آپ کے پاس آپ کے سامنے سے آپ کے حوالے سے تجویز جو سامنے آ رہی ہے اس میں اب شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی؟ اس میں تو یہ ہے کہ شوہر پہلے ہی رضامند ہو جائے گا نا، یعنی نکاح کے وقت، کہ میں عورت کو یہ حق دیتا ہوں کہ اگر وہ طلاق لینا چاہے تو طلاق لے لے۔ جی، تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں یہ بات درست ہے کہ نکاح کے وقت آپ طلاق بھی کسی خاتون کو، جو خاتون آپ کی جسے آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو طلاق بھی پہلے سے تفویض کر دیں؟ یہ فقہ میں اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے، اور پاکستان کے آئین میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ذکر ہے کہ تفویض طلاق نکاح نامے میں موجود ہے، نکاح نامے میں موجود ہے۔ تو علماء کرام اس کے پھر خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ علماء کرام کا اپنا نقطہ نظر ہے، یہ علماء کرام کے اندر بھی یعنی فقہ جو ہے، فقہ کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، اور علماء کرام کوئی مخالفت نہیں کرتے، لیکن علماء کرام شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ عورت کو اگر نکاح کا حق تفویض کر دیا جائے، یہ طلاق کا حق تفویض کر دیا جائے، تو شاید اس سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو جائے گا،
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بہتر آئینی نظام کو ترتیب دیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا اور فرائض کا خیال رکھیں تو یقیناً ایسی صورت نہیں پیدا ہوگی. لیکن اگر ایک گنجائش جو آلریڈی موجود ہے اس گنجائش کو ذرا مؤثر بنا دیا جائے تو پھر یہ عدالتی مقدمات جو ہیں، یہ جھگڑے یا تنازع جو ہیں، یہ کم سے کم ہو جائیں گے. اس کا متبادل حل بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عدالتیں کچھ اس طرح کے جو ہمارے آئلی قوانین جو ہیں اور اس طرح سے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتی تو ہیں ویسے عدالتیں بھی، لیکن عدالتی سسٹم میں بہتری لائے جائے تاکہ ان معاملات کو جلد سے جلد سمیٹا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ آپس میں جو ایسے صلح نامے کے جو مراکز ہونے چاہیے جس سے آپس میں صلح کی جائے اور مجبور کیا جائے کہ آپس میں افتراق نہ ہو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے متبادل حل بھی تو ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کام دے دیں گے تفویض طلاق والا تو اس سے تو چھوٹی موٹی باتوں پہ بھی لڑائی ہو کے پھر طلاقیں، تو پھر تو پاکستان میں پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں کہ لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے، بہرحالی عام ہو رہی ہے، تو پھر اس سے نقصانات نہیں ہوں گے. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ اس صورت میں کہ اگر کوئی تنازع کی صورت ہو تو ایک حکم یعنی ثالث بیوی کی طرف سے، ایک حکم مرد کی طرف سے، خاوند کی طرف سے ہو اور تنازع حل ہوں. اس لیے ہم صرف طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ آئسولیشن میں نہیں لینا چاہتے، بلکہ ہم تجویز یہ کر رہے ہیں کہ ایک بہتر آئینی نظام کو ترتیب دینے کے لیے قوانین بھی بنائے جائیں اور علماء کو گزارش علماء سے کی جائے کہ وہ اس کو پبلک ڈسکورس یعنی خطبات جمعہ اور دروس قرآن اور دروس حدیث کی سرگرمیوں کا حصہ بنا لیں. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ آخر میں یہ فرما دیجئے گا کہ جو آپ کے ممبران ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، کیا وہ بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں اور آپ کو یہ توقع ہے کہ اس طرح کا یہ قانون بن سکتا ہے کہ اب عورتیں خود طلاق دے سکیں گی؟ نہیں، وہ یہ عورتیں طلاق دیں گی نہیں، یہ سرخی سے ہی نہیں آئی، بلکہ جو فقہی گنجائش ہے اسی فقہی گنجائش کو مؤثر بنانا ہے کہ نکاح کے وقت یا ایون نکاح کے بعد میاں بیوی اگر راضی ہو جائیں اور خاوند طلاق کا حق دے دے تو پھر وہ طلاق لے سکتی ہے. یہ دینے والی بات جو ہے یہ سرخی سے ہی نہیں آئی. چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین اکرام، آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، ان کی گفتگو ملاحظہ کی آپ نے دیکھی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں 1960 میں جو نکاح نامہ فارم جو بنا تھا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تفویض طلاق کی جو شرط ہے وہ نکاح نامے میں درج کی جاتی ہے، اس پر کراس ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ شرط ٹھیک نہیں ہے. جب نکاح پڑھایا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت ہی تفویض طلاق کا معاملہ ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، درست نہیں سمجھتے علماء کرام، بہت سے علماء کرام، اس لیے وہ اس پر کراس کا نشان ڈال دیتے ہیں. تو کیا اب ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ چاہتی ہے کہ جو تفویض طلاق پہ جو شرط ہے اس پہ جو کراس ڈالا جاتا ہے وہ ختم، وہ لاگو ہونی چاہیے. یعنی اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ تفویض طلاق کے حوالے سے، تو اس سے پہلے ہی اتفاق کر لینا چاہیے کہ عورت کو پہلے ہی سے تفویض طلاق جو ہے وہ تفویض طلاق کا جو شرط ہے وہ دونوں میاں بیوی پہلے سے طے کر لیں. تو اس سے ظاہر سی بات ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا اپنا ایک موقف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں جو خواتین کو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے چھٹکارا نجات دلانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہی سے وہ ایک دوسرے سے مطمئن رہیں کہ اگر خامن اگر بیوی پر زیادتی کرے گا یا کچھ مسئلہ ایسا ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو عورت از خود جو ہے وہ پرانا جو فیصلہ ہے اس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو طلاق یا علیحدہ ہو سکتی ہے، نکاح سے الگ ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا موقف ہے، آپ نے سن بھی لیا. لیکن اس سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نقصانات ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو شادیوں کا رجحان ہی بہت کم ہے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تفویض طلاق کے حوالے سے. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ. جی مفتی صاحب، یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود تھے. ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تفویض طلاق
کی جو شرط ہوتی ہے نکاح نامے کے اندر وہ 1960 میں جو بنایا گیا تھا وہ اس کے اندر ذکر ہوتی ہے، اور علماء کرام جب نکاح پڑھاتے ہیں نکاح خان اس پر کراس کا نشان لگا دیتے ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تفویض طلاق کا جو اختیار ہے نکاح کے وقت، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت میاں بیوی آپس میں اتفاق سے وہ تفویض طلاق کا جو معاملہ ہے اسی وقت وہ آپس میں کلیئر کر دیں، تاکہ بعد میں جب کبھی ضرورت پیش آئے تو عورت اسی شرط کو، سابقہ شرط کو استعمال کر کے الگ ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ابھی لائن پر ہوں یا نہ ہوں تو میں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تفویض طلاق کے موضوع پر تو کوئی بات کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر تو ہم اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اہل فتویٰ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ایک عرصہ دراز سے ہم پاکستان میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ آئے دن اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پر، جو بعض اوقات انتہائی افسوسناک اور مضحکہ خیز حد تک عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ مثلا آج جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر جو خبر لگی ہے وہ یہ کہ اب ان قریب عورتیں بھی مردوں کو طلاق دے سکیں گی۔ اب یہ بات خلاف شریعت بھی ہے اور خلاف فطرت بھی ہے، خلاف اسلام بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ اب یہ کسی کے نزدیک، یعنی 1400 سال میں کسی مسلک، کسی مکتب فکر اور کسی عالم کے نزدیک اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی بیان بازی، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ کوئی اگر ان کا مقررہ ترجمان ہے تو وہ کوئی صحیح بات ذکر کیا کرے۔ ایک گزارش تو یہ ہے۔ دوسری بات، جہاں تک تفویض طلاق سے متعلق آپ نے پوچھا، تو ہاں، تفویض طلاق سے متعلق بالکل بات درست ہے، اور تفویض طلاق شرعاً ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق مفوض کر دے تو اس صورت میں عورت بعد میں چل کر کے اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ عموم اوقات کا کوئی صیغہ اور ورڈ اور لفظ استعمال کرنا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ نکاح فارم کے اندر یہ لکھا جائے، نکاح کے بعد جب چاہے اور جس وقت چاہے، ہمیشہ کے لیے، اس طرح کا کوئی جملہ اور کوئی لفظ ہو جس میں عموم اوقات کا کوئی صیغہ پایا جائے کہ جس وقت۔ یہ لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مستقل بنیاد پر جس وقت کے لیے یا جب کبھی کے لیے یا جب چاہے جس وقت چاہے اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے تو پھر جو تفویض طلاق کا معاملہ ہوتا ہے وہ صرف مجلس تفویض طلاق تک محدود رہتا ہے، یعنی اسی میٹنگ تک وہ اختیار رہتا ہے۔ جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے امرو کی بھی ادک، تمہارا اختیار تمہارے ہاتھ میں۔ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو بولے تو صرف اسی میٹنگ تک وہ اختیار محدود رہتا ہے۔ اگر مستقبل کے اعتبار سے ان فیوچر کسی قسم کی خرابی کے موقع پر عورت اپنے اوپر طلاق واقع کرنا چاہتی ہے تو پھر ہمیشگی کا، دوام کا اور عموم اوقات کا کوئی لفظ پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح فارم ہے، میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی یہ بات پہلے بھی سن چکا ہوں کہ ہمارے نکاح فارم کے اندر بہت سارے نقائص ہیں اور خرابیاں، یہ بات درست ہے ان کی۔ اس میں جو ہدایات ہیں، جو تعبیرات ہیں، جو احکام ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ ناقص ہیں اور اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کیا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا، تو آگے سے وہ لکھ دیتے ہیں جی کر دیا، سائن مار لیتے ہیں، کہتے کر دیا، حالانکہ ابھی تک شوہر اور بیوی کا ایجاب و قبول ہی نہیں ہوا۔ عام طور پر یہ فارم پہلے پر کر دیا جاتا ہے، اور فارم پہلے پر کر کے اور پھر بعد میں چل کر کے یہ تفویض طلاق کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، اور جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کس طریقے سے وہ یہ تفویض طلاق کا حق دے رہے ہیں؟ تو نکاح سے پہلے تفویض طلاق دینا اس کی ایک الگ صورت ہوگی، ایجاب و قبول کے بعد تفویض طلاق دینا اس کی الگ صورت ہوگی، دونوں میں فرق ہے۔ تو ان شرعی تفصیلات اور فقہی تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر اس طرح کا نکاح نامہ اور تفویض طلاق کا ایک کابین نامہ مرتب کرنا یہ شرعاً ضروری ہے۔ مفتی صاحب، لیکن اس سے پھر نقصانات بھی تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے یہ تفویض طلاق باہمی رضامندی سے اگر یہ آپ نکاح نامے میں ڈال دیتے جس طرح ابھی ہے، اس کو عملی طور پر اس کو ہم نافذ بھی کرنے کی طرف بڑھ جائیں، تو اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر چھوٹی موٹی باتوں پہ میاں بیوی میں جب جھگڑے ہوں گے تو عورت اپنے آپ پہ طلاق واقع کر سکتی ہے۔ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی اس سے یعنی کہ آپس میں چھوٹی موٹی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن بہت جذباتی ہو جاتے ہیں،
تو پھر اس سے تو پھر علماء کرام کی طرف سے بھی تو گویا کہ ایک طرف سے ایک طریقہ نکل آئے گا کہ اور طلاق کی ریشو بڑھ جائے اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مسائل جنم تو لیں گے پھر اس سے. جی ہاں، دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ آپ نے بات صحیح کہی، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حساس معاملہ ہے، نزاکتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے حضرات اہل فتویٰ دارالفتاؤں کے اندر جو کابین نامہ یا تفویض طلاق نامہ وغیرہ تحریر کر کے دیتے ہیں، اس کے اندر بڑے اسپیسیفک اور بڑے حساس اور متعین و مقرر قسم کے فقہی الفاظ ہوتے ہیں. مثلا ایک شرط اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر درج ذیل شرائط پائی جائیں اور عورت کے خاندان میں سے اتنے معزز اور معتبر افراد ان شرائط کی تصدیق کریں تو پھر ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو تفویض طلاق کرتا ہوں، طلاق مفوض کرتا ہوں. تو اس میں گویا کہ ایک تو شرائط نامہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ باتیں پائی جائے. مثال کے طور پر ایک بات یہ پائی جا سکتی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا شوہر بیوی کے ساتھ تعنت کا، تشدد کا، ظلم کا معاملہ کرتا ہے، اور پھر ساتھ میں شرائط نامے کے اندر یہ بھی تحریر ہونا چاہیے کہ ان تمام باتوں کی عورت کے خاندان میں سے 3 یا 4 معزز اور معتبر افراد تصدیق بھی کریں، تب جا کر عورت کو یہ تفویض طلاق کا اختیار ہوگا. تو یہ ساری تفصیلات سامنے رکھنا ضروری ہے. ایک شرط یا درج ذیل شرائط کے ساتھ میں اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن کا حق ہمیشہ کے لیے تفویض کرتا ہوں، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جب چاہے، جس وقت چاہے، خاندان کے 2 4 5 معتبر افراد کے مشورے کے بعد عورت اپنے اوپر ایک طلاق بائن واقع کر کے میرے نکاح سے نکل سکتی ہے دستخط شوہر. اس طریقے کا کوئی کابین نامہ اور تفویض طلاق تحریر کرنا ضروری ہوگا. ورنہ اگر یہ ساری شرائط اور باتیں سامنے نہیں رکھیں گے تو میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اور اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ خواتین میں وہ اتنا میچور پنا نہیں ہوتا، بعض نئی خواتین، نئی شادی شدہ دلہنیں میچور نہیں ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، خواتین زیادہ جذباتی واقع ہوئی ہیں، لہذا کچھ بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا وہ فوراً اپنے اوپر طلاق واقع کر لیں گی. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور وہ طلاق بھی ایک طلاق. تو اس طرح جا کر ان تمام تفصیلات اور شرائط فقہیہ کو سامنے رکھ کر پھر اگر کوئی تفویض نامے والا آپشن اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں. وضاحت کر دی، لیکن ایک سوال اور بھی ہے کہ جو خلا کا اختیار ہے اسلام کی طرف سے وہ تو عورت کو دیا گیا ہے، تو پھر پہلے ہی سے طلاق کی باتیں ڈسکس ہونا، تو اس سے تو پھر ایک ظاہر سی بات ہے مستقبل میں نکاح ہو رہا ہے، نئی زندگی ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ طلاق کی باتیں میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو خلا کا اختیار ہے، اسی کو اوپن رکھا جائے بجائے اس کے کہ تفویض کو آپ اوپن کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کو اس کا والد لڑکے کے یعنی شوہر کے حوالے کر رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. اسلامی روایات، قرآن و حدیث کا مزاج بھی یہی ہے، ہماری مشرقی روایات کا مزاج بھی یہ ہے کہ عین نکاح کے وقت میں طلاق کی باتیں اور طلاق کے کابین نامے، طلاق کے تفویض نامے اور اس طرح کی شرائط اور یہ باتیں تحریر کرنا، یہ مزاجوں کو خراب کر دینے والی بات ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے. البتہ میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خلا کا تو طریقہ کار پہلے سے موجود ہے تو خلا والے معاملے پر آنا چاہیے. دیکھیں ایک بات ذہن کے اندر رکھیے کہ جب ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر یا قومی اسمبلی وغیرہ کی سطح پر کچھ معاملات کو درست کرتے ہیں تو اس کے تمام پہلوؤں کو بھی درست کرنا ضروری ہے. اس وقت آپ کے علم میں جو خلا کا ہمارے ہاں تصور رائج ہے وہ خلاف شریعت ہے. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خلا کے لیے شرط ہے چاروں اماموں کے نزدیک، یعنی چاروں اماموں کا، ائمہ اربعہ کا کنسنسس ہے اس بات پر، اتفاق و اجماع ہے اس بات پر کہ شوہر کی رضامندی شرط ہے. شوہر کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ بنیاد پر خلا کا فیصلہ درست نہیں ہوتا. لیکن مجھے آپ بتائیے کیا ہماری عدالتوں میں پاکستان کے اندر، ہمارے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر عدالتوں کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ بالکل نہیں رکھا جاتا. جج یک طرفہ خلے کے فیصلے کر رہے ہیں. تو دیکھیں خلا والا جو معاملہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو چاہیے اس کو بھی درست کریں. اور تیسری ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب شوہر کی رضامندی شرط ہے تو پھر فوراً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر شوہر راضی ہو تو پھر طلاق ہی کیوں نہ دے دے، تو پھر تو عورت کو کوئی فائدہ نہ ہوا.
بھائی اگر عورت کے ساتھ واقعی کچھ مسائل ہیں تو آپ بائی دا وے آف دی خلا اس معاملے کو کیوں لیتے ہیں؟ خلا کے راستے سے اس نکاح کو ختم کرنے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس کا ایک اور طریقہ تنسیخ نکاح کا موجود ہے. وہ جو ریجیکشن آف نکاح ہے، جج کو، قاضی کو شریعت نے اختیار دیا ہے، اور وہ اگر ان بنیادوں کو سامنے رکھتا ہے کہ جناب شوہر اپنی بیوی کو نفقہ نہیں دے رہا، ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، تعنت کا معاملہ کر رہا ہے، غائب ہو چکا ہے یا اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتا ہے، اگر یہ ساری صورتحال سامنے رکھ کر جج اس نکاح کو کینسل کر دیتا ہے تو اس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے، تنسیخ نکاح کہا جاتا ہے. چند شرائط کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے جج کو اس بات کا اختیار دیا ہے. تو میری گزارش اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ ہوگی کہ وہ ان تمام معاملات کو سامنے رکھے اور خلا کا جو صحیح شرعی تصور ہے اس کو سامنے رکھے. اس کو سامنے رکھے بغیر اس طرح کے معاملات کرنا یہ درست نہیں ہے. اور آپ کی اس بات سے بھی اصولی طور پر میں اتفاق کرتا ہوں، شروع کے اندر یہ کام کرنا کہ تفویض طلاق یا طلاق نامے یا طلاق کی باتیں کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس سے اعتراض کرنا چاہیے، نہ ہی ہماری مشرقی روایات کے مزاج کے یہ مطابق ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے مفتی محمد زبیر صاحب، بہت اچھی طرح سے تفصیل اور وضاحت پیش کر رہے تھے کہ یہ جو خبریں پاکستان میں سامنے آ رہی ہیں کہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، خواتین کو حقوق نہیں ملتے ہیں، لہٰذا خواتین کو بھی اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے لیں، یا ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ خود جب چاہیں الگ ہونا چاہیں اپنے خاوند سے الگ ہو سکیں. تو یہ باتیں درست نہیں ہیں. تفویض طلاق اور خلا کا جو معاملہ ہے یہ دونوں الگ الگ، ان کے الگ الگ شرائط ہیں اور الگ الگ مواقع ہیں. تو لیکن یہ سب چیزیں ہیں، اسلام ظاہر سی بات ہے سب چیزیں، سب ضروریات کو سامنے رکھ کر سامنے رکھتا ہے، اور ہر طرح کے مسائل اور ہر طرح کے جو مواقع ہیں اس کے لیے اسلام کے پاس حل ہے. اس لیے یہ بوقت ضرورت یہ چیزیں استعمال کی جانی چاہیے، اور اس لیے بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن اس کو آپ شروع ہی میں جب آپ کا نکاح ہو رہا ہے اسی وقت آپ یہ باتیں کریں گے جی طلاق کب جب طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ شروع سے ہی طلاق کی باتیں آپ طے کرنے لگ جائیں تو پھر اس سے زندگی کس طرح سے کامیاب ہوگی؟ کس طرح سے آپ جب والد اور والدین یہ چاہیں کہ اپنی بیٹی کا جو نکاح نامہ ہے اس پہ لکھوائیں کہ جی طلاق کی بات بھی لکھوا لیں، طلاق بھی فائنل کر لیں کہ ہماری بیٹی کو اگر کل کو الگ ہونا پڑے، طلاق دینا پڑے تو اور طلاق دے سکے. تو اگر یہ باتیں شروع میں والدین کریں گے تو پھر زندگی کی دعائیں اور کامیاب زندگی کے حوالے سے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس لیے عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، کہ انہیں بجائے اس کے کہ طلاق کے حوالے سے ایک چیز کو عام کرنے کے لیے ایک مواقع فراہم کرنے کی بجائے یہ چاہیے کہ وہ ایسے مراکز قائم کرے جہاں پر جو خاندانی مسائل ہیں میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے درمیان، یا اسی طرح نکاح کے حوالے سے، اور اسی طرح جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کے نئے نکاح کے حوالے سے ایسے مراکز ہونے چاہیے جہاں پر یہ خاندانی مسائل حل ہوں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ سیاست زدہ ہے، ہر انسان سیاست زدہ ہو گیا ہے، علماء کرام تک لوگ سیاسی ہو گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے مراکز ہونے چاہیے، ایسے اصلاحی مراکز ہونے چاہیے، سنٹر ہونے چاہیے جہاں پر خاوند بیوی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہے ان مسائل کو باہمی افہام و تفہیم سے انہیں حل کیا جائے. اور یہی اسلام کا جو ہے مقصد ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا بھی یہی اصول ہے کہ آپس میں بڑے لوگ ہوں، مراکز ہوں جنہیں معاملات کو باہمی رضامندی سے ڈسکس کر کے ختم کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ زندگی کو ختم کر دی جائے. اس سے خواتین کے مسائل ہوں گے اور پھر پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائیاں بھی جنم لیں گی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.